بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز السلام علیکم. میں ہوں نعیم شہزاد آج ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ، اور آج ہم سیکھیں گے ایکسل کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی یوزفل فنکشن جسے ہم کہتے ہیں وی لک اپ. وی لک اپ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں کرایا جائے، یا آپ یوں کر لیں کہ بہت سارے لاکھوں افراد کا ڈیٹا ہے اور آپ اس میں سے کوئی ایک خاص آدمی چننا چاہتے ہیں، تو بجائے فائنڈ کرنے کے بجائے ڈھونڈنے کے بجائے سکرول کرنے کے آپ اس لک اپ فنکشن کے ذریعے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں 2 لاکھ افراد رہتے ہیں. ہم کسی ایک بندے کا آئی ڈی کارڈ CNIC کارڈ نمبر مارتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، یا کسی ایک بندے کی امپلائی آئی ڈی مارتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، یا کسی پروڈکٹ کی آئی ڈی مارتے ہیں. مارنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو اٹھا کے مارتے ہیں، بلکہ انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں تو اس کا بایو ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے. آئی ڈی کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی ڈی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، ہر بندے کی جیسی پہچان ہے، جیسے ہر بندے کا شناختی کارڈ نمبر وہ اس کی آئی ڈی ہے. آئی ڈی یونیک ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی. وہی آئی ڈی کہلاتی ہے جو یونیک ہو، ڈپلیکیٹ نہ ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے، اوکے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسٹور کا ڈیٹا ہے، یہ پہلے ہی میں نے کریٹ کی ہے، ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹیمپلیٹ. ہمارے پاس ایک اسٹور کا ڈیٹا ہے جس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئی ڈی، پروڈکٹ نیم یعنی کہ چائے ہے، اس کے بعد وغیرہ سیرپ ہے، جو آپ کہہ لیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں مثال سمجھا رہا ہوں. فار پروفیشنل پرپز، فار ایجوکیشنل پرپز، فار کمرشل پرپز ہم ایک مین اسٹور کا ڈیٹا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی پرائس ہے آگے. اس پرائس کے بعد ہمارے پاس اسٹاک میں کتنی ہے، آن آرڈر کتنی ہے، اور ری آرڈر لیول کیا ہے، کتنی کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ آگے بہت ساری ڈیٹس آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو سکتی ہیں، جو بھی ڈیٹا آپ یہاں لکھنا چاہیں. اوکے، یہ سارا. تو لک اپ بنانے میں پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ ڈیٹا بیس بنانی ہے. پہلا سٹیپ ڈیٹا بیس بنا لی، یہ والی ساری ڈیٹا بیس ہے. جب تک ڈیٹا بیس نہیں ہوگی تو کوئی بھی لک اپ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس بنا لی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ہم کو جو چیزیں چاہیے ہوں، جو چیز ہم مین شو کروانا چاہتے ہیں، اس کو آپ کسی ڈیزائننگ میں، کسی بھی ڈیزائن میں نے تو یہ سمپل لکھا ہے، کسی بھی ڈیزائننگ میں آپ کوئی بڑا سا گرافیکل کارڈ بنا لیں، کوئی بڑی پیاری سی ڈیزائننگ کر لیں، اس میں سیلوں کو کلر دے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی ہیڈنگ لکھ لینی ہے، جو ہیڈنگ یہاں پہ ہوں، یا جو آپ ہیڈنگ وہاں شو کروانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ہیڈنگ لکھ لی. ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ لک اپ کا فارمولہ یہاں پہ لگانا ہے. یہاں پہ اس کی ویلیو شو ہوں گی، یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بھی پہلے آپ کو ایک سیل مختص کرنا ہوگا، سلیکٹ کرنا ہوگا، ریزرو کرنا ہوگا، الگ کرنا ہوگا. کیا؟ تاکہ آپ اس میں اس کی آئی ڈی ڈال سکیں، اس کو تھوڑا گرافیکل ویو دے دیں، اس کو تھوڑا مطلب یوں الگ سے کوئی اس کی پہچان ہو جائے، آپ اس طرح اس کو دے لیں. ٹھیک ہے، دے دیا. اب یہاں پہ ہم فارمولہ لگاتے ہیں. سب سے پہلے فارمولہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں وی لک اپ، یہ لک اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا یوں کریں از ایکول ٹو وی لک اپ، یہ لک اپ ہو گیا. اس کے بعد یہ کوما سیکنڈ پارٹ، کوما تھرڈ پارٹ، کوما فورتھ پارٹ، اس کے 4 حصے ہیں. چاروں میں پہلا کون سا ہے؟ پہلا وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے جی، میں نے لک اپ کیا کرنا ہے، مجھے بتاؤ میں نے کس بیس پہ، کس کی بنیاد پہ سرچ کرنا ہے. کیا چیز مجھے دی جائے گی تو میں وہ چیز سرچ کروں گا. تو ہم اسے کہتے ہیں یہ چیز دی جائے گی، یعنی کہ اس میں جو ڈیٹا ہوگا، ہم نے یہاں پروڈکٹ آئی ڈی پہ بیس پہ سرچ کرنا ہے نا. فارمولہ ہم امپلائی آئی ڈی پہ، آرمی نمبر کے آئی ڈی پہ، یا کسی بھی شناختی کارڈ نمبر کی آئی ڈی پہ ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں. تو یہاں کیا دیا جائے گا؟ کوئی بھی ایک ایسی یونیک آئی ڈی دی جائے گی. وہ کہاں دی جائے گی؟ اس سیل میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سیل میں جو ویلیو ہوگی آپ نے اس کی بنیاد پہ سرچ کرنا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ایک پارٹ مکمل ہو گیا. پھر کیا ہے جی؟ پھر وہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے بھائی، مجھے آپ نے آئی ڈی تو دے دی، اب مجھے یہ بتاؤ میں نے سرچ کہاں پہ کرنا ہے، مجھے جگہ بھی تو بتاؤ.
اچھا تو جگہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا پہلی انٹری سے لے کے آخری انٹری کے آخری پارٹ تک سلیکٹ کر لیا اور F4 پریس کر کے ہم نے اس کو فریز بھی کر لیا تاکہ وہ اوپر نیچے کریں تو وہ آگے پیچھے نہ ہو، یہ یہیں پہ یہی سلیکشن قائم رہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے جس آئی ڈی جس بیس پہ آپ نے سرچ کروانا ہے وہ پہلا کالم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوما ڈال دیا، 2 پارٹ مکمل ہو گئے. تیسرا پوچھتا ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز آپ سرچ کروانا چاہتے ہو ڈیٹا بیس میں وہ اس کا کالم نمبر کون سا ہے. اچھا سمجھ نہیں آئی ہوگی کالم نمبر. ٹھیک ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ جس کالم میں یہ والی آئی ڈی ہے اس کے بعد اس کا کون سا نمبر ہے. ابھی تھوڑی سی سمجھ آئے گی تھوڑی سی نہیں آئے گی، میں بتاتا ہوں. ہم یہاں شو کروانا چاہتے ہیں پروڈکٹ کا نام، یہاں پہ ادھر یہ ہماری جہاں ہم فارمولہ لگا رہے ہیں نا یہ ہم پروڈکٹ نام حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ پروڈکٹ نیم. یہ پروڈکٹ نیم ہے نا. ٹھیک ہے، یہ آگے سٹاک ہے فلاں فلاں. پروڈکٹ نیم آئی ڈی کے کتنے نمبر پر ہے؟ پروڈکٹ نیم آئی ڈی والے کالم کے دوسرے نمبر پہ ہے نا یار. ٹھیک ہے، یہ آئی ڈی والا کالم آئی ڈی والے کالم کے کتنے نمبر پہ؟ دوسرے نمبر پہ. اگر ہم کروانا چاہتے ہیں کہ سٹاک میں کتنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ 1 2 3 لکھیں گے. تو یہاں پہ ہم اگر پروڈکٹ نیم تو ہم یہاں 2 لکھیں گے کہ دوسرے نمبر پہ اس کا کالم، ہاں جو چیز شو کروانی ہے اس کا کالم نمبر. ٹھیک ہے اوکے. پھر کوما. پھر کیا کرتا ہے بھائی ٹریو یا فالس. ٹریو میں آپ وہ ملتے جلتے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور فالس میں ایگزیکٹ میچ کرے گا تو ہم ہمیشہ فالس استعمال کریں گے. ایگزیکٹ میچ بریکٹ بند انٹر. تو وہ کیا دے گا، سر رونڈے نے جو بھی لکھا ہے یہ کیا نام ہے اس کا، پروڈکٹ کے نام کا. 21 نمبر پہ بیس سے ہم نے سرچ کرا. 21 پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ 21 اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ وہی چیز ہے نا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ چینج کرتا ہوں 14 نمبر، توفو آنا چاہیے. کیا آ گیا، توفو آ گیا. آپ یہاں پہ آپ 42 نمبر لکھتے ہیں جی، کیا آ گیا، سنگاپورین ہاکین جو بھی ہے وہ آگے فرائیڈ می. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. ابھی میں اس کو کاپی کرتا ہوں. میں مثال پہ یہاں پہ 2 کی بجائے کیا لکھتا ہوں، 4. تو ابھی کیا آئے گا جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. آرڈر 42 نمبر. میں 1 نمبر لکھتا ہوں جی، چائے کا آرڈر پتہ چل جاتا ہے جی. ان سٹاک آئے گا الو. سمجھ دوبارہ بتاتا ہوں، اس کو کاؤنٹ کرنا ہے جب کالم نمبر دینا ہے تو اس کے بعد والا نہیں، اس کو کاؤنٹ کرنا ہے 1 2 3 4. ٹھیک ہے اچھا. تو یہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے بھائی. یہ اب اوپر آپ نے دیکھنا ہے، یہ وی لک اپ ہے. اس نے 2 نمبر کالم دیا ہوا ہے، نیچے والے میں اس نے 3 نمبر کالم دیا ہوا ہے، 4 نمبر. سمجھ آ رہی ہے نا، 5 6 7. یہ اس نے وہ ساری ہیڈنگ دی ہوئی ہیں، پروڈکٹ پرائس ان سٹاک یہ فلان یہ والی. تو جو آپ آئی ڈی چینج کریں گے یہ دیکھیے گا سارا چینج ہوگا. میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، یہاں پہ آئی ڈی 14 کیا ہو گیا، سارا کچھ چینج اسی حساب سے جو آپ کے ڈیٹا بیس میں ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ آئی. ڈیٹا بیس اسی شیٹ پہ نہیں، ضروری نہیں آپ دوسری شیٹ پہ بنا لیں. ڈیٹا بیس ہو پہلے پہ مین پیج بنا لیں، بس آپ کو اس کا ایڈریس دینا ہوگا. ایڈریس جیسے یہاں دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے تو میں اس کو یہ والی جو ہے نا میں ادھر الگ سے لگاتا ہوں. میں شو کروانا چاہتا ہوں پروڈکٹ نیم از اکول ٹو وی لک اپ. ہاں لک اپ یہ والی اس کی بیس پہ سرچ ہوگا. اور پھر کیا ہونا ہے جناب جی، میں جاتا ہوں شیٹ نمبر 2 شیٹ نمبر 1 جو بھی دوسری شیٹ ہوگی، دوسری شیٹ اس کو کیا میں نے سلیکٹ کیا. پھر کوما. پھر مجھے یاد ہوگا کون سا کالم ہے، 2 نمبر پھر فالس. تو اس پہ کیا آ گیا، یہ شیٹ نمبر 2 پہ ہے. تو میں نے کیا کیا، یہ اس نے شیٹ نمبر 1 کا ایڈریس دیا ہوا ہے، شیٹ نمبر 1 ڈاٹ فلانا فلانا فلانا. تو ٹھیک ہے، اس طرح دوسری شیٹ کو لنک کرواتے ہیں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ میری پہلی شیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے
میں چاہتا ہوں یہاں پہ بھی وہ آئے، تو کیا سمپل ہے، آپ نے از ایکول ٹو اس سیل کا ایڈریس اور انٹر، یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں تو وہاں پہ جائیں، وہاں پہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے، از ایکول اور اس کا ایڈریس، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ کوئی بھی کویشچن ہو آپ اس پہ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھیں، اس کی پریکٹس کریں، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔